الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به عباده إذا عزمت فتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالی سورہ فرقان کے اندر اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں اور بھروسہ کر اس پر جو زندہ ہے مرتا نہیں ہے، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور سورہ آل عمران میں فرمایا اے نبی، جب آپ کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور سورہ طلاق میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا. اور سورہ انفال میں فرمایا ایمان والے تو صرف اور صرف وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ وہ چند آیات تھیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ ہی سے ہر بات کا تعلق رکھنا، ان باتوں کی کا حکم بھی دیا، ان کی ترغیب بھی بیان فرمائی، ایمان والوں کی شان بیان فرمائی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی تلقین کی. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توکل کے بارے میں کہ آپ کا اللہ پر کتنا توکل تھا. جب آپ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ غار ثور میں چھپ گئے، 3 دن غار ثور میں چھپے رہے. تو ایک وقت وہ آیا جو بہت مشکل وقت تھا، جب مشرکین بالکل آپ کے سر پر پہنچ گئے، حتیٰ کہ آپ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشرکوں کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں. اب ذرا سوچیے کہ دشمن سے بندہ بھاگے، دشمن اتنا سر پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے دشمن کے قدموں کو دیکھ رہا. تو اس حال میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ہمیں تھوڑا سا جھک کر دیکھ لیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور آپ نے فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اے ابوبکر، تیرا ان 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا اللہ. تو دیکھیں کتنا مشکل وقت ہے، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور سارا معاملہ اپنے اللہ پر چھوڑا ہوا. جبکہ آج جو ہمارے کچھ جدید طبقہ کے انگریزوں سے اور ان کی معاشی اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے متاثر لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک مال اسباب پورا نہیں ہوگا اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیں کہ وہ کون سا مال اسباب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے انہیں مکے سے نکالا. 2 تھے بالکل، تیسرا ان کا ایک راہبر تھا. وہ 2 آدمی 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے، پھر انہوں نے پورا مدینے تک کا 3-4 دن کا سفر کیا. تو وہ کون سی چیز تھی جو انہیں وہاں سے نکال کر لے گئی اور انہیں وہاں مدینے پہنچایا؟ اور وہ راستے کی سوچتے برداشت کرتے رہے اور کافروں سے بچتے رہے. وہ ان کا سارے کا سارا اللہ پر توکل تھا، ان کا اللہ ہی تھا جو ان کو بچانے. اسی طرح
بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے ایک جنگ کا کہ جس جنگ میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک ایسی وادی سے گزرے قصیر العلاہی جس میں کانٹے بہت زیادہ تھے، اتنے کانٹے تھے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاؤں شل ہو گئے، حتیٰ کہ ہمیں اپنے پاؤں پر ٹاکیاں باندھنی پڑی، اور اس ٹاکیاں باندھنے سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع ٹاکیوں والا غزوہ پڑ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے تھے، سو گئے درختوں کے نیچے اور خوب سوئے۔ تو جب ہم اٹھے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک عرابی بدو دیہاتی آدمی ان کے سامنے کھڑا کانپ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بھاگ کر پہنچے کہ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ادھر سو رہا تھا تو یہ شخص آیا، اس نے آ کر میری تلوار پکڑی، تلوار پکڑ کر تو اس نے مجھے کہا او محمد بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے 3 دفعہ کہا کہ مجھے تو میرا اللہ بچائے گا۔ اب دیکھیے تلوار لے کر ایک دشمن سر پر کھڑا ہے اور سارے ساتھی سو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا اللہ پر توکل ہے کہ وہ اس وقت بھی بہت دلیری سے اسے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو میرا اللہ بچانے والا ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ پر توکل۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس شخص کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی اور فرمایا آپ نے کہ میں نے اسے کہا کہ آج اب بتا کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ آپ کون خیر آخر، آپ پکڑنے والے تو بنے لیکن بہترین پکڑنے والے بنے، مجھ پر زیادتی نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کیا تو ایمان لائے گا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں یہ گواہی نہیں دیتا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کہ آپ نے کہا اچھا تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑوں گا جو آپ کے ساتھ لڑیں گے، یعنی آپ کے خلاف میں کسی کی مدد نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث سے بھی دیکھیں کہ کیسا توکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ پر کرتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امتیں دکھائی گئی، عرض علی الامم، مجھ پر امتیں پیش کی گئی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ہے کہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا لشکر ہے، بہت تھوڑی سی امت ہے، اور میں نے دیکھا کہ کوئی نبی ہے کہ اس کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں اور اس کے ساتھ امتی ہی کوئی نہیں۔ اور کہتے ہیں میں نے پھر ادھر نظر دوڑائی دوسری طرف تو میں نے دیکھا کہ اتنے لوگ ہیں کہ سیاہی سیاہی ان کے سروں کی نظر آ رہی ہے، حتیٰ کہ افق بھی ان کے پیچھے چھپ گیا۔ تو میں نے دل میں خواہش کی کہ یہ میری قوم ہو، یہ میری امت ہو، تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے اندر کھڑے۔ پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں۔ کہتے ہیں میں نے پھر دائیں اور بائیں چاروں طرف اپنے دیکھا تو مجھے بہت زیادہ امت نظر آئی، ساری ہی سار نظر آئی۔ حدیث میں لفظ آتا ہے کہ ہا کذا و ہا کذا، میں نے ادھر بھی دیکھا تو ادھر بھی دیکھا تو مجھے لوگ ہی لوگ نظر آئے اور سب افق چھپا ہوا نظر آیا۔ تو پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور مجھے کہا گیا کہ یہ ساری آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون، وہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے اور اللہ پر توکل کرتے ہوں گے، اور یہ فالے نکالنا، فالوں کی طرف پڑ جانا، یہ کام نہیں کرتے۔ تو یہ 3 صفتیں آپ نے ان 70,000 افراد کی بتلائی جو قیامت کے دن بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، یعنی ایسا دم درود کرنا، شرکیہ دم درود کرنا، دم درود کے پیچھے پڑ جانا اور چلے کاٹنا اور ایسے لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر جانا کہ کیا یہ جن بڑے نکالتے ہیں، یہ جادو کا بڑا علاج کرتے ہیں، اور ان کی منتیں کرنا اور ان کے آگے گر پڑنا، یہ کام مسلمان کا کام ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسے ایماندار لوگ ہوں گے 70,000 جو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے کہ وہ اللہ پر توکل کریں گے اور یہ جھاڑ پھونک اور یہ فالوں کی طرف وہ نہیں جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں کر۔
आपने फरमाया अल्लाहुम्मा जअल उकाशा मिनहुम, अल्लाह उकाशा को उनमें से कर दे। फिर एक और शख्स खड़ा हुआ, कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी उनमें से करने की दुआ कर दीजिए। आपने कहा सदाका का बिहा उकाशा, उकाशा तुझसे सबकत ले गया। तो ये वो 70,000 अफराद क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वाले कौन? जो अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले और झाड़ फूक और जादू टोना और इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं करते। लेकिन जो सही दम है, जो हदीस से साबित है, उनके साथ अपने आप को दम करना, अपने साथियों को, अपनी अजीजाओं को दम करना, ये हदीस से साबित है। तो वो दम हमें सीखने चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दम करते थे, सहाबा को सिखाते थे। वो हदीस में वो कुरान की सूरा फातिहा है, वो सूरा नास और सूरा फलक है, इनको दम किया जाए। और वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 दफा ये कलमा पढ़ लेता है, शैतान उस पर हमला नहीं करेगा। तो ये चीजें हमें पढ़नी चाहिए। और अबू दाऊद शरीफ की सही हदीस है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो ये कलमा पढ़ लेता है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ और मैं अल्लाह ही पर तवक्कुल करता हूँ। और कहता है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ना कोई नेक काम करने की ताकत और ना किसी गुनाह से बचने की ताकत मगर सब की सब अल्लाह की तरफ से होती हैं। जो ये कलमा पढ़ लेता है, बहुत आसान कलमा, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने फरमाया जो ये मुख्तसर सा कलमा पढ़ लेता है तो उसको उसके बारे में ऐलान कर दिया जाता है, फकद हुदीता व गुफीता व मुतीता। आपने फरमाया ऐलान कर दिया जाता है कि तू हिदायत दे दिया गया और तुझसे अल्लाह काफी हो गया और तुझे शैतानों से बचा लिया गया, ये ऐलान होता है। और आपने फरमाया वतनहा अन्हु शैतान, शैतान फिर उस आदमी से दूर रहता है। मोमिन जो ये कलिमात पढ़ ले शैतान उससे दूर रहता है। फिर ये क्या हुआ कि वो फलां को जादू चढ़ गया, फलां को टोना चढ़ गया, नहीं तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह के कलाम के साथ अपने घर में बाबरकत अल्लाह से मदद मांगो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो फरमाया कि जो ये कलमा पढ़ लेता है, ये ऐलान होता है उसके बारे में, शैतान उससे दूर रहता है। और अबू दाऊद शरीफ में यह अल्फाज जाहिर है कि एक शैतान दूसरे शैतान से कहता है, ओ भाई तू इस आदमी का क्या बिगाड़ सकेगा जो हिदायत दे दिया गया, जिससे अल्लाह काफी हो गया और जिसको बचा लिया गया। शैतान एक दूसरे को कहते हैं कि अब तुम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जिन घरों में अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता, अल्लाह के साथ तवक्कुल का रिश्ता कायम नहीं किया जाता, जाहिर बात है फिर शैतान उनको तंग करता है। तो उसका हल ये है कि घर के अंदर सूरा बकरा की तिलावत की जाए, सूरा आले इमरान की तिलावत की जाए और ये जो कलिमात हदीस से हमें मिलते हैं इनको पढ़ा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है और अल्लाह पर तवक्कुल किया जाता है, उस घर में शैतान नहीं आता। और तवक्कुल के बारे में पहले लोगों से भी आता है कि वो कितना तवक्कुल करते थे। सहाबा किराम के बारे में तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया कि ये मेरे वो बंदे हैं जो मुझ पर तवक्कुल करते हैं। और सूरा अहज़ाब में फरमाया वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब ईमान वालों ने खंदक के दिन, ग़ज़वा खंदक के दिन देखा कि लश्करों के लश्कर लड़ने के लिए आ रहे हैं और मदीने का घेरा हो रहा है, एक ये बनु हवाज़ा आ रहा है, ये कुरैश आ रहे हैं, ये उनके हलीब आ रहे हैं, ये अबू बकर आ रहे हैं, बनु अबू बकर कबीला बनु अबू बकर आ रहे हैं। ये सारे लोग 10,000 का लश्कर जब जमा हुआ, सहाबा किराम ने लश्करों को जमा होते देखा। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, जब सहाबा किराम ने लश्करों को देखा, कालू कहने लगे हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, ये तो वही लश्कर है जिनके बारे में हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया। यानी ईमान वाले उन्होंने लश्करों को देखकर तो वो घबराए नहीं, बल्कि कहने लगे ये तो वो लश्कर है जिनका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। वह सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, और इन लश्करों की आमद ने और उनकी शान और शौकत ने और उनके जमा होने ने उनको परेशान नहीं किया, बल्कि उनका ईमान बढ़ा दिया और उनका इस्लाम बढ़ा दिया। तो ये वो तवक्कुल करने वाले लोग वो ऐसी बातों से घबराते नहीं कि हम थोड़े हैं, हमारी ताकत थोड़ी है, बेटा तुम अकेले हो, तुम क्या करोगे। बहन कहती है भाई तुम्हारी तो ट्रेनिंग बहुत थोड़ी है, हिंदुस्तान के पास तो बड़े बड़े कमांडो हैं और उनके पास तो बड़ी बड़ी फौजें हैं, ये बड़ी बड़ी फौजें कुछ भी नहीं कर सकती। जब अल्लाह वाले फौजों के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बहुत थोड़े लोगों को बहुत बड़ी बड़ी फौजों पर कामयाब करते हैं। दूसरा मौका सहाबा किराम के तवक्कुल का, जब जंगे उहद के दिन
صحابہ کرام ایک دفعہ دشمن پر چڑھے، پھر دشمن واپس پلٹا، کچھ کی غلطی کی وجہ سے دوبارہ حملہ دشمن نے کیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ پھر صحابہ کرام جمع ہوئے، دشمن گھبرایا، دشمن پیچھے ہٹا، صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، جمع کر کے کہا بھی اب ہم نے دشمن کے پیچھے جانا۔ جنگ احد کے دن ایک دفعہ مار کھانے کے بعد پھر مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم دشمن کے پیچھے جائیں گے۔ تو دشمن کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بھئی وہ سارے تمہارے لیے جمع ہیں اور دوبارہ تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو اور اس موقع کو قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ الذین قال لهم الناس، یہ میرے وہ صحابہ کرام میرے نبی کے وہ ساتھی ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، وہ مکے والے پھر تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ تو کیا کہنے لگے؟ فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ۔ جب لوگوں نے کہا کہ وہ تم پر دوبارہ حملہ کرنے والے ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو میرے نبی کے ساتھیوں کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں تو اللہ کافی ہے اور بہترین کافی ہے۔ جب انہوں نے یہ کلمہ کہا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کہتا ہے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، تو وہ اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ لوٹے اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ تو ایمان والوں نے جب اس مشکل موقع پر کہ جب 70 شہید ہو چکے ہیں، 70 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے ہیں، مسلمان بکھر چکے ہیں، اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کافروں کے دلوں میں روب پڑ گیا، وہ مشرکین مکہ واپس پلٹے اور مکے جا کر انہوں نے سانس لیا، پھر انہیں واپس مسلمانوں پر حملہ کرنے کی توفیق نہ ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا کہ جس میں وہ انہیں مشین کے بغیر، منجنیق کے بغیر پھینک نہیں سکتے تھے، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل یہی کلمہ پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں تو اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کا یہ کلمہ سنا تو کیا کہا؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور دیکھ زیادہ ٹھنڈی نہ ہونا، اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ وہ توکل ہے جو اللہ والے اللہ پر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ آج کشمیر کے اندر جو ہمارے مٹھی بھر مجاہدین اتنے جنگلوں کے اندر 7-8 لاکھ انڈین فوج کو آگے لگائے ہوئے ہیں، وہ بھی صرف وہ توکل ہے اللہ پر کہ بھائی ہم نے اللہ کی خاطر لڑنا ہے، ہمارا کام ہے آگے بڑھنا، اللہ کا کام ہے ہمیں کامیاب کرنا۔ تو دیکھیں کہ اس توکل کا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجہ دے رہے ہیں کہ 2 مجاہد بھرے انڈین آرمی کے کیمپ کے اندر گھستے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، ان کا کیمپ تباہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ وہاں سے بچ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ ہی ہے اور اللہ پر وہ توکل ہے اور یہ کلمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ حال یہ ہو گیا ہے کہ اب انڈیا، یورپ اور امریکہ کے آگے چیخ رہا ہے کہ ہمیں ان مجاہدوں سے بچاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مجاہد بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اپنے گھر کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، تعلیم کے اندر، تعلم کے اندر اور جہاد کے اندر، ہر معاملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔